تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نساء کے معنی ہیں عورتیں. اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے صورت نساء کہا جاتا ہے. ایک جان سے مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور خلق منہا زوجہ میں منہا سے وہی جان یعنی آدم علیہ السلام مراد ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوج بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا مرد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، یعنی ان کی بائیں پسری سے. ایک حدیث میں کہا گیا ہے ان المرأ خلقت من ضلع وان اعوج الشيء من في الضلع اعلى. صحیح البخاری کتاب بدء الخلق، صحیح مسلم کتاب الرضا، کہ عورت پسری سے پیدا کی گئی ہے اور پسری میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے. اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کچی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے. بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے منقول رائے کی تائید کی ہے. قرآن کے الفاظ خلق منہا سے اس موقف کی تائید ہوتی ہے. حضرت حوا کی تخلیق اسی نفس واحدہ سے ہوئی ہے جسے آدم کہا جاتا ہے. والارحام کا عطف اللہ پر ہے، یعنی رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بھی بچو. ارحام رحم کی جمع ہے، مراد رشتہ داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں. اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں. رشتوں ناتوں کا توڑنا سخت کبیرہ گناہ ہے جسے قطع رحمی کہتے ہیں. احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جسے سلسلہ رحمی کہا جاتا ہے. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو. خبیث سے گھٹیا چیزیں اور طیب سے عمدہ چیزیں مراد ہیں، یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو. ان گھٹیا چیزوں کو خبیث ناپاک اور عمدہ چیزوں کو طیب پاک سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس طرح بدلا گیا مال جو اگرچہ اصل میں تو طیب پاک اور حلال ہے، لیکن تمہاری اس بد دیانتی نے اس میں خبائث داخل کر دی اور وہ اب طیب نہیں رہا بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث ناپاک اور حرام ہو گیا. اسی طرح بد دیانتی سے ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانا بھی ممنوع ہے، ورنہ اگر مقصد خیر خواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال میں ملانا جائز ہے.
اس کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے۔ صحیح البخاری کتاب اور تفسیر۔ بلکہ ایک بجائے 2 سے 3 سے حتیٰ کہ 4 عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، ورنہ ایک سے ہی نکاح کرو یا اس کے بجائے لنڈی پر گزار کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہے تو 4 عورتیں بے وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی مزید مصرحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 سے زائد شادیاں کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں۔ یہ جائز رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز نہیں۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ یعنی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے، جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا، ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اس کی طرف ہوگی۔ یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو دوسرے مقام پر نہایت بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان فرمایا: وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، اگرچہ تم اس کا اہتمام کرو، اس لیے اتنا تو کرو کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیویوں کو بیچ ادھڑے میں لٹکا رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا اور بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنا نامناسب اور نہایت خطرناک ہے۔ یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایت دینے کے بعد یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یتیم کا مال للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لا تركوا من خلف ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث مما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك۔ تمہارے پاس رہا تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی، اور جب مال ان کے
سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی پیشی یا کسی قسم کی تبدیلی کی یا نہیں۔ عام لوگوں کو تو تمہاری امانت داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ یقیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے حساب لے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ سے فرمایا، ابو ذر، میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بنتا، نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست۔ صحیح البخاری کتاب الامارہ۔ ابوذر غفاری۔ اسلام سے قبل ایک یہ ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گی، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے، یعنی جیسا کہ 3 آیات کے بعد مذکورہ ہے۔ یہ عورت پر ظلم نہیں ہے، نہ اس کا استخفاف ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ علاوہ ازیں عورت کے پاس مہر کی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔ اسے بعد علماء نے یہ آیات میراث سے منسوخ قرار دیا، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جو لوگ وراثت میں حصہ دار نہ ہوں انہیں بھی تقسیم کے وقت کچھ دے دو، نیز ان سے بات بھی پیار و محبت کے انداز میں کرو، دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون و فرعون نہ بنو۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کے مخاطب اوصیاء ہیں جن کو وصیت کی جاتی ہے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کا مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قطع نظر اس کے کہ وہ ان کی زیر کفالت ہیں یا نہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ ہیں جو قریب المرگ کے پاس بیٹھے ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ نہ حق اللہ میں کوئی تاہی کر سکے نہ حقوق بنی آدم میں اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے تو 1/3 مال کی وصیت ایسے لوگوں کے حق میں ضرور کرے جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق امداد ہیں، یا پھر کسی دینی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تاکہ یہ مال اس کے لیے زاد آخرت بن جائے، اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اس سے تھائی مال میں وصیت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلس اور احتیاج سے دوچارہ نہ ہوں۔ اسی طرح کوئی اپنے
ورثا کو محروم کرنا چاہے تو اس سے اس کو منع کیا جائے، اور یہ خیال کیا جائے کہ اگر ان کے بعد ان کے بچے فقر و فاقہ سے دو چار ہو جائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی۔ اس سے تفصیل سے مذکورہ سارے ہی مخاطبین اس کا مستحق ہیں۔ اس کی حکمت اور اس سے کامیابی پر عدل و انصاف ہونا ہم واضح کر آئے ہیں۔ ورثاء میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس سے اصول کے مطابق تقسیم ہوگی، لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے، اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی سب وارث ہوں گی، حتیٰ کہ جنین ماں کے پیٹ میں زیر پرورش بچہ بھی وارث ہوگا۔ البتہ کافر اولاد وارث نہ ہوگی، یعنی بیٹا کوئی نہ ہو تو مال کا 2/3 یعنی کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے 2 سے زائد لڑکیوں کو دی جائیں گے، اور اگر صرف 2 ہی لڑکیاں ہوں تب بھی انہیں 2/3 حصے ہی دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد ان کان لہ ولد فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ سعد ربیعہ رضی اللہ عہد میں شہید ہو گئے اور ان کی 2 لڑکیاں تھیں، مگر سعد کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے 2 ثلث مال دلوایا۔ ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ کتاب الفرائض اعلیٰ ازیں۔ سورۃ نساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف 2 بہن ہوں تو ان کے لیے بھی 2/3 حصہ ہے، لہذا جب 2 بہنیں 2/3 مال کی وارث ہوں گی تو 2 بیٹیاں بطریق اولا 2/3 مال کی وارث ہوں گی۔ جس طرح 2 بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں 2 حصے سے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو دونوں صورتیں میں مال متروکہ سے 2/3 لڑکیوں کا حصہ ہوگا، باقی مال عصبہ میں تقسیم ہوگا۔ ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں ہیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1 سدس ملے گا، یعنی باقی 2/3 مال اولاد پر تقسیم ہو جائے گا۔ البتہ اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف 1 بیٹی ہو تو اس میں سے چونکہ صرف نصف مال یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کے ہوں گے اور 1 سدس چھٹا حصہ ماں کو اور 1 سدس باپ کو۔ ماں سے ڈھیر بھی ہیں، 60 ماں سے بھی کب تھا اور سدس نا سم چکن یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصہ بیٹی کے ہوں گے اور 1 سدس چھٹا حصہ ماں کو، اور 1 سدس باپ کو دینے کے بعد مزید 1 سدس باقی بچ جائے گا۔ اس لیے بچنے والا یہ سدس بطور عصبہ باپ کے حصے میں جائے گا، یعنی اس صورت میں باپ کو 2 سدس ملے گے، 1 باپ کی حیثیت سے، دوسرے عصبہ ہونے کی حیثیت سے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے۔ یاد رہے کہ پوتا پوتی بھی اولاد میں
اجمان شامل ہیں۔ اس صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے اور باقی دو حصے جو ماں کے حصے میں دو گنا ہے باپ کو بطور عصبہ ملے گی۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والے کی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ جس کی تفصیل آ رہی ہے نکال کر باقی مادہ مال میں سے مال کے لیے ثلث تیسرا حصہ اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔ تیسری صورت میں یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں، وہ بھائی چاہے سکے یا عینی ہوں، یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں، یا باپ کی ایک ہو، ماں مختلف ہوں یعنی علاقہ بھائی بہن ہوں، یا ماں ایک ہو باپ مختلف ہوں یعنی اخیافی بھائی بہن ہوں، اگرچہ یہ بھائی بہن میت کے باپ کی موجودگی میں وارثت کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن ماں کے لیے حجب نقصان کا سبب بن جائے گے، یعنی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو ماں کے ثلث تیسرے حصے کو سدس چھٹے حصے میں تبدیل کر دیں گے، باقی سارا مال 6واں 5واں باپ کے حصے میں چلا جائے گا، بشرطے کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ کہ جمہور کے نزدیک 2 بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو 2 سے زیادہ بھائیوں کا مذکورہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث برقرار رہے گا، وہ سدس میں تبدیل نہیں ہوگا۔ اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ ان کو دو۔ اولاد کی عدم موجودگی میں بیٹی کی اولاد یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہے، اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے۔ اسی طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارثت ہونے والی موجودہ بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے ہو، اسی طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجود خاوند سے ہو یا پہلے کے کسی خاوند سے۔ بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی اسے 4واں یا 8واں حصہ ملے گا، اگر زیادہ ہوں گی تب بھی یہی حصہ ان کے درمیان۔ تقسیم ہوگا، ایک کو 4واں یا 8واں حصہ نہیں ملے گا، یہ بھی اجماع مسئلہ ہے۔ کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا باپ ہونا بیٹا یا اکلیر سے مشتق ہے۔ اکلی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف کناروں سے گھیر لے۔ کلالہ کو بھی کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول و فروع کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ بنے لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پائے جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کلالہ کل سے مشتق ہے جس کے معنی ہے تھک جانا، گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسل و نسب تھک گیا اور آگے نہ چل سکا۔ اس سے مراد خیافی بہن بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ، کیونکہ عینی بھائی بہن یا علاتی بہن بھائی کا حصہ میراث اس طرح نہیں ہے، اور اس کا بیان اسی صورت کی اخیر میں آ رہا ہے، اور یہ مسئلہ بھی اجماع ہے۔ اور دراصل نسل کے لیے مرد و زن للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لیے آخری آیت نساء میں ہر
دو جگہ یہی قانون ہے، البتہ صرف ماں کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب ایک تہائی حصہ میں شریک ہوں گے۔ نیز ان میں مذکور اور مؤنث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا، بلا تفریق سب کو مساوی حصہ ملے گا، مرد ہو یا عورت۔ ملحوظہ ماں زاد یعنی اخیافی بھائی بعد احکام میں دوسرے وارثوں سے مختلف ہیں۔ نمبر 1، یہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان کے مرد اور عورت حصے میں مساوی ہوں گے۔ نمبر 3، یہ اس وقت وارث ہوں گے جب کہ میت کلالہ ہو، پس باپ، دادا، بیٹا اور پوتے وغیرہ کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوں گے۔ ہاں۔ نمبر 4، ان کے مرد و عورت کتنے بھی زیادہ ہوں، ان کا حصہ ثلث ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہوگا، ثلث سے بھی حصہ زیادہ چیز۔ اور جیسا کہ اوپر کہا گیا، گو اپنے مرنے والے اخیافی بھائی سے جو مال ملے گا اس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہوگا، یہ نہیں کہ مرد کو عورت سے 2 گنا دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے دور خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا، اور امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ فیصلہ یقیناً اس وقت ہی کیا ہوگا جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوگی۔ میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور فرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدى حدود يدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ وصیت کا ذکر دین قرض سے پہلے کیا، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو لینے والے زبردستی بھی وصول کر لیتے ہیں، لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تغافل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے وصیت کا پہلا ذکر فرما کر اس کی اہمیت واضح کر دی گئی۔ ملحوظہ اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی دین قرض میں شمار ہوگا، اور اس کی ادائیگی بھی وارثت کی تقسیم سے پہلی ضروری ہے، نیز عورت کا حصہ شرعی اس مہر کے علاوہ ہوگا۔ بطور کے وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا بڑھا دیا جائے، یا یوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہا دے کہ فلاں شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے، درحالانہ کہ کچھ بھی نہ لیا ہو، گویا یہ اضرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے، اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچنا ممنوع اور کبیر گناہ ہے، نیز ایسی وصیت بھی باطل ہوگی۔ یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزا ہے
جو ابتدائی اسلام میں جب کہ زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی عارضی واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن كنتارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذوا بهتانا وإثما مبينا طور پر مقرر کی گئی تھی. ہاں یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں 1 سے 10 تک کی گنتی ہے. میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد مذکورہ ہوگا تو معدود مؤنث اور عدد مؤنث ہوگا تو معدود مذکور. یہاں 4 یعنی 4 کا عدد مؤنث ہے اس لیے اس کا معدود جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا اور محذوف ہے یقینا مذکورہ آئے گا اور وہ ہے رجال یعنی 4 رجال جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اس بات زنا کے لیے 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے. گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے اس کے اس بات کے لیے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ اس کے بغیر شرعی سزا کا اس بات ممکن نہیں ہوگا. گواہ لازمی 4 گواہ مرد بالعینی. اس راستے سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی یعنی شادی شدہ زناکار مرد و عورت کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ بدکار مرد عورت کے لیے 100 کوڑے کی سزا جس کی تفصیل سورۃ نور اور احادیث صحیح میں موجود ہے. بعد نے اس سے اغلام بازی مراد لی ہے یعنی عمل لواط 2 مردوں کا ہی آپس میں بدفعلی کرنا اور بعد نے اس سے باکرہ مرد و عورت مراد لی ہے اور اس سے قبل کی آیت کو انہوں نے محسنہ یعنی شادی شدہ کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعد نے اس تنبیہ کے سیغے میں سے مرد اور عورت مراد لی ہے قطع نظر اس سے کہ وہ باکرہ ہوں یا شادی شدہ. ابن جی طبری نے دوسرے مفہوم یہی باکرہ مرد عورت کو ترجیح دیا ہے اور پہلی آیت بیان کردہ سزا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سزا رجم سے اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سورہ نور میں بیان کردہ 100 کوڑے کی سزا سے منسوخ قرار دیا ہے. یعنی زبان سے زجر و توبیخ اور ملامت یا ہاتھ سے کچھ زد کوب کر لینا اب یہ منسوخ ہے جیسا کہ گزارا. اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے. اس کی ضروری تفسیر آل عمران کی آیت 90 میں گزر چکی ہے. اسلام سے قبل عورتیں پر ایک ظلم بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے حتیٰ کہ
سویتلا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا، یا اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے، اور وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا۔ ایک ظلم یہ بھی عورتوں پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا، جس طرح ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر یا جو کچھ خاوند نے اسے دیا ہوتا از خود واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔ کھلی برائی سے مراد بدکاری یا بد زبانی اور نافرمانی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں البتہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہر واپس کر کے خلا کرانے پر مجبور ہو جائے، جیسا کہ خلا کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کا حق دیا گیا ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے، اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وإثم مبين وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں آیت کے اس مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے: لا يفرق مؤمن مؤمنة ان سخط منها خلقا رضي منها آخر۔ مؤمن مرد شوہر مؤمنہ عورت بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اس سے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی اور نشوز وسیعان کے علاوہ اگر بیوی میں کچھ اور کوتاہیاں ہوں جن کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کرتا ہو تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے، بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے، یعنی نیک اولاد دے یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے وغیرہ وغیرہ۔ افسوس ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی ان ہدایات کے برعکس ذرہ ذرہ اس باتوں میں اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالتے ہیں، اور اس طرح اسلام کے عطا کردہ حق طلاق کو نہایت ظالمانہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ حق تو انتہائی ناگزیر حالات میں استعمال کے لیے دیا گیا تھا، نہ کہ گھر اجاڑنے، عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے۔ علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دے کر عورت پر ظلم کرنے کا اختیار اس سے دے دیا۔ یوں اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم پاور کرایا جاتا ہے۔ خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی کے ساتھ روک دیا گیا۔ قنطار خزانے اور مال کثیر کو کہتے، یعنی کتنا بھی حق
مہر دیا ہو واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم، بہتان اور کھلا گناہ ہوگا۔ ایک دوسرے سے مل چکے ہو کا مطلب ہم بستری ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کنایا بیان فرمایا ہے۔ مضبوط عہد بیان سے وہ عہد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اس سے اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔ زمانہ جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کا کام ایسی عورت سے نکاح کو ممنوع قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل ہی طلاق دے دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے بھی یہ بات مروی ہے اور علماء اس کے قائل ہیں۔ جن عورتوں اس سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ان میں 7 محرمات نسب، 7 رضا اور 4 سسرالی بھی ہیں۔ ان کے علاوہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ان میں 7 محرمات نسب ہون پھلوے ہیں، 7 رضائی یعنی تو شیر پھلوا اور 4 سسرالی بھی ہیں۔ 18 بھی۔ ان کے علاوہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ بھتیجی اور پھپھی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 7 نسبی محرمات مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں، اور 7 رضا محرمات میں رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں، رضائی بھانجیاں، اور سسرالی محرمات میں ساس، ربائب، مدخولہ بیوی کے پہلے خامد سے لڑکیاں، بہو اور 2 سکی بہنوں کا جمع کرنا ہے۔ ان کے علاوہ وہ باپ کی منکوحہ جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے، اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ محرمات نسبی کی محرمات نسبی کی تفسیر امہات میں ماؤں کی مائیں، نانیاں، مائیں نانیاں، ان کی دادیاں، اور باپ کی مائیں ابا اماں، اور باپ کی مائیں، دادیاں اور پردادیاں اور ان سے آگے تک شامل ہیں۔ بنات، بیٹیاں میں پوتیاں، نواسیاں اور پوتیوں، نواسیوں کی بیٹیاں نیچے تک شامل ہیں۔ زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی بیٹی میں شامل ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ کس اختلاف ہے؟ زنا تو زنا ہے نا، یا جنک ترکھائے نا، اختلاف ہے۔ ثلاثہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے، یعنی امام شافعی بنت شرعی نہیں ہے۔ بس جس طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد میں مال متروکہ تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، میں داخل نہیں، اور بالا اجماع وہ وارث نہیں، اسی طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں۔ واللہ اعلم۔ اولاد صرف اولاد چینے نکاح چینے نا، صحیح ہے، اختلاف ہے۔
ها ها عشان اختلاف يعني اختلاف انت اولاد چینی اولاد چینوی ہیں صحیح ہے وارث چینوی ورثہ ہے ہاں بھی گانے مجھے بھی آیت ہے ہاں اچھا اسی طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں واللہ عالم اخوات بہنیں یا عینی ہوں یا اخیافی وعلاتی عمات پھپھیاں اس میں باپ کو سمجھ کرو سے یعنی نانا دادا کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں خالات خالائیں اس میں ماں کی سب سے مؤنث یعنی نانی دادی کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں بھتیجیاں اس میں تینوں قسمیں بھائیوں کی اولاد بواسطہ اور بلا واسطہ یا سلبی و فری شامل ہیں بھانجیاں اس میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد بواسطہ بلا واسطہ سلبی و فری شامل ہیں دو ورقہ بچتے ہیں رضا المکی قسم حدیث ہے قسم چیز بلایا قسم دوم یعنی دوم یاد اچھا محرمات یعنی شیر والا نے ہاں ہاں اور نسب بھی ہاں یہ شیر والے نے ہاں ہاں قسم دومی محرمات رضائی اچھا رضائی ماں ہے جس کا دودھ تم نے مدت رضا یعنی 2 سال کے اندر پیاؤ رضائی بہن ہے وہ عورتیں جس کو تمہاری حقیقی یا رضائی ماں نے دودھ پلایا تمہارے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہارے وہ اور بہن بھائیوں کے ساتھ پلایا جس عورت کی حقیقی یا رضائی ماں نے تمہیں دودھ پلایا چاہے مختلف اوقات میں پلایا ہو رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضا مائیں بننے والی عورت کی نسبی رضائی اولاد دودھ پینے والے بچے کی بہن بھائیوں اس عورت کا شوہر اس کا باپ اور اس مرد کی بہنیں اس کی پھپھیاں اس عورت کی بہنیں خالائیں اور اس عورت کے چیٹ دیرو اس کی رضا چچا تا یا بن جائیں گے اور اس سے دودھ پینے والے بچے کی نسبی بہن بھائیوں وغیرہ اس گہرانہ پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہوں گے اچھا نسامی یاد کو ہاں ہاں قسم سم سسرالی محرمات بیوی کی ماں ہے یعنی ساس اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے اگر کسی عورت نے سے نکاح کر کے بغیر ہم بستری کی ہی طلاق دے دی ہو تب بھی اس کی ماں ساس سے نکاح حرام ہوگا چلو سے اگر سے تھانی زالن تھانی نکاح کسا ہاں تزالا زالکن کا چیشتنی ہاں تب عمر سے کو طرح کا سے ولا طرح چی ماں او یا طرح چین کا ہاں ماس چین کہتی اچھا اچھا ہاں اوکے مان سے ہیں قسم سوم سسرالی محرمات بیوی کی ماں یعنی ساس یعنی توسی اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے اگر کسی عورت سے نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دی ہو تب بھی اس کی ماں ساس سے نکاح حرام ہوگا البتہ کسی عورت سے نکاح کر کے اس سے بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہو تو اس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہوگا ربیبہ بیوی کے پہلے خاوند سے لڑکی اس کی حرمت مشروط ہے یعنی اس کی ماں سے اگر معاشرت کر لی گئی ہوگی تو ربیبہ سے نکاح حرام بصورت دیگر حلال ہوگا فی حجورکم وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے بطور شرط کہ نہیں اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا حلائل یہ حلیلہ کی جمع ہے یہ حل اترنا سے فعلی ہے کہ وزن پر معنی فاعلہ بیوی کو حلیلہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کا محل جائے قیام خامد کے ساتھ ہی ہوتا ہے یعنی جہاں خامد اترتا یا قیام کرتا ہے یہی بھی وہیں اترتی یا قیام کرتی ہے
بیٹوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہیں، یعنی ان کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اسی طرح رضاعی اولاد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے۔ من اصلاب کو تمہاری صربی بیٹیوں کی بیویوں کی قید سے واضح ہو گیا کہ لے پالک بیٹیوں کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے۔ دو بہنیں رضاعی ہوں یا نسبی، ان سے بے وقت نکاح حرام ہے، البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد دوسرے بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح 4 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے 5ویں نکاح کی اجازت نہیں جب تک طلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ يعني شهر بس يعني مثلا يك ثلاثة دي يعني وهي لين مدة مكي ودا سوتي قفت سامي قلنا سوتي ناشي. شهر الجير قفت قلنا في جد ملحوظہ زنا سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر علم کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس بدکاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اپنی بیوی کی ماں، ساس سے یا اس کی بیٹی سے جو دوسرے خاوند سے ہو زنا کر لے گا تو کسی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ دلائل کے لیے دیکھتے ہیں احناف اور دیگر بعض علماء کی رائے میں زنا کاری سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اول ذکر مسلک کی تائید بعد احادیث سے ہوتی ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما۔ قرآن کریم میں احسان 4 معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ نمبر 1 شادی، نمبر 2 آزادی، نمبر 3 پاک دامنی، نمبر 4 اور اسلام۔ اس اعتبار سے محسنات کے 4 مطلب ہیں۔ نمبر 1 شادی شدہ عورتیں، نمبر 3 آزاد عورتیں، نمبر 3 پاک دامن عورتیں، نمبر 4 اور مسلمان عورتیں۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب بعد جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آ گئے تو مسلمان نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔ صحابہ رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمان کی لنڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے، البتہ استبراء رحم ضروری ہے، یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے۔ لونڈی کا مسئلہ نزول قرآن کے وقت غلام اور لنڈیوں کا سلسلہ عام تھا جس سے قرآن نے بند نہیں کیا، البتہ ان کے بارے میں ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لنڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں تاکہ غلامی کی حوصلہ شنگی ہو۔ اس کے 2 ذریعے تھے، ایک تو بعد خاوند صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت فروخت کر دیے جاتے تھے، یہی خرید ہوئے مرد و عورت غلام اور لنڈی کہلاتے تھے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہوتا تھا۔ دوسرا ذریعہ جنگ میں قیدیوں والا تھا کہ کافروں کی قیدی عورتوں کو مسلمان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کی لنڈیوں میں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ قیدیوں کے لیے یہ بہترین حل تھا کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں
ان کے ذریعے سے فساد پیدا ہوتا. تفسیر کے لیے ملاحظہ کتاب الرق فی الاسلام، اسلام میں غلامی کی حقیقت، از مولانا سعید احمد اکبر آبادی. بہرحال مسلمان شادی شدہ عورتیں تو ویسے ہی حرام ہیں، تاہم کافر عورتیں بھی حرام ہی ہیں، یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائیں. اس صورت میں استبراء رحم کے بعد وہ ان کے لیے حلال ہیں. مسلمان برا گڈا حلال حلال یعنی مذکورہ محرمات قرآنی اور حدیثی کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، بشرط کہ 4 چیزیں اس میں ہوں. اول یہ کہ طلب کرو، انتبتو یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو. دوسری یہ کہ مال یعنی مہر ادا کرنا قبول کرو. تیسری یہ کہ ان کو شادی کی قید دائمی قبضے میں لانا مقصود ہو، صرف شہوت رانی غرض نہ ہو، جیسے زنا میں یا اس. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. متع میں ہوتا ہے جو شیعوں میں رنج ہے، یعنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روز یا چند گھنٹوں کا نکاح. چوتھی یہ کہ چپی یاری دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو. یہ چاروں شرطیں اس آیت سے مستفاد ہیں. اس سے جہاں شیعوں کے متع کا بطلان ہوتا ہے یہ چاروں شرطیں اس آیت میں سے مستفاد ہیں. اس سے جہاں شیعوں کے متع کا بطلان ہوتا ہے وہیں مروجہ حلالہ کا بھی ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کی دائمی قید میں لانا نہیں ہوتا بلکہ عرفیہ صرف ایک رات کے لیے مقرر اور معبود ذہنی ہے. یہ اس امر کی تاکید ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح شرع کے ذریعے سے استمتاع اور تلذذ کرو انہیں ان کا مقرر کردہ مہر ضرور ادا کرو. اس میں آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی پیشی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. استمتاع کے لفظ سے شیعہ حضرات نکاح متع کا اثبات کرتے ہیں، حالانکہ اس سے مراد نکاح کے بعد صحبت مباشرت کے استمتاع ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے. البتہ متع ابتدائی اسلام میں جائز رہا ہے اور اس کا جواز اس آیات کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھا جو اسلام سے قبل چلا آ رہا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا. پھر جائز رسول اللہ قیامت تک ناجائز. اس سے معلوم ہوا کہ لنڈیوں کا مالک ہی لنڈیوں کا ولی ہے. لنڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. یعنی لنڈیوں کو 100 کے بجائے نصف یعنی 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. گویا ان کے لیے سزا رجم نہیں ہے کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی، اور غیر شادی شدہ لنڈیوں کو تعزیری سزا ہوگی. تفسیر کے لیے دیکھیے یعنی لنڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جوانی کی جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. اور ایسا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جائے. انتم یعنی حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ. اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں اسے فراہم کی ہیں. انہیں میں سے لنڈیوں سے شادی کی اجازت ہے. بعد نے اس ضعف کا تعلق عورتوں سے بتلایا ہے، یعنی عورت کے بارے میں کمزور ہے، اس لیے عورتیں بھی باوجود نقصان عقل کے اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسا لیتی ہیں. بالباطل میں جو دھوکے، فریب، چغل سازی، ملاوٹ کے علاوہ وہ تمام کاروباری بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے قمار، ربا وغیرہ اس طرح ممنوع ہے. اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے. مثلا بلا ضرورت فوٹوگرافی، ریڈیو، ٹی وی، VCR، ویڈیو فلمیں اور فحش کیسٹیں وغیرہ ان کا بنانا، بیچنا، مرمت کرنا سب ناجائز ہے. اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یہ لین دین حلال اشیاء کا ہوگا. حرام اشیاء کا کاروباری باہم رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا. علاوہ ازیں رضامندی میں خیار مجلس کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، یعنی جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں سودا فسخ کرنے کا اختیار رہے گا، جیسے کہ حدیث میں ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. دونوں باہم سودا کرنے والوں کو جب تک جدا نہ ہوں اختیار ہے. اس سے مراد خودکشی کی بھی ہو سکتی ہے جو کبیر گناہ ہے، اور ارتکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی، کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کیا. یعنی منہیات کا ارتکاب جانتے بوجھتے ظلم و تعدی سے کرے گا. کبیر گناہ کی طرف میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر حد مقرر ہے، بعض کے نزدیک وہ گناہ جس پر قرآن میں احادیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے. بعض کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ نے یا اس کے رسول نے بطور تحریم کے رد کا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی گناہ میں پائی جائے تو وہ کبیرہ ہے. حدیث میں مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے جنہیں بعض علماء نے ایک کتاب میں جمع کیا ہے. وہ غیر یہاں اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان کبیر گناہوں میں مثلا شرک، حقوق الوالدین، جھوٹ وغیرہ سے اجتناب کرے گا تو ہم اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. سورہ نجم میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا. البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش بے حیائی کاموں سے اجتناب کو بھی صغیر گناہوں کی معافی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے. علاوہ ازیں صغیرہ گناہوں پر اصرار و مداومت بھی صغیرہ گناہوں کو کبائر بنا دیتے ہیں.
اسی طرح اجتناب کبائر کے ساتھ احکام و فرائض اسلام کی پابندی اور اعمال صالحہ کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے شریعت کے اس مزاج کو سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے صرف وعدہ مغفرت پر ہی تکیہ نہیں کیا بلکہ مغفرت و رحمت الہی کی یقینی حصول کے لیے مذکورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا، جبکہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے لیکن ہمارے قلب امیدوں اور آرزوؤں سے معمور ہیں۔ اس کی شان نزول میں بتلایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت واردہ کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے، اور اس میں میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی مردوں کی طرح ان کا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد و صلاحیت اور قوت کار کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا، البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ موالی مولا کی جمع۔ مولا کے کئی معنی ہیں: دوست، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، پڑوسی، لیکن یہاں اس سے مراد ورثہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مرد عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ اس آیات کے محکم یہ منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، ابن جریر طبری وغیرہ اس سے غیر منسوخ۔ پڑھتا نا صحیح ہے، پڑھ کر نا آیت نہ آیا تھی چنا جی پڑھتے ہاں۔ پڑھو۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ محکم مانتے ہیں اور ایمانوں کو معاہدہ سے مراد وہ حلف اور معاہدہ لیتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کے بعد وہ چلا آ رہا تھا۔ نصیب و حصہ سے مراد اسی حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون و تناصر کا حصہ ہے، اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ ایمانوں سے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا۔ اس میں ایک مہاجر انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کے بجائے وارث ہوتا تھا، لیکن یہ چونکہ ایک عارضی انتظام تھا اس لیے پھر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، نازل فرما کر اسے منسوخ کر دیا گیا۔
فآتوہم نصیبہم سے مراد دوستی محبت اور ایک دوسرے کی مدد ہے، اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے۔ موالات عقد، موالات حلف یا موالات اخوت میں اب وارثت کا تصور نہیں ہوگا۔ اہل علم کے ایک گروہ نے اس سے مراد ایسے دو شخصوں کو لیا جن میں سے کم از کم ایک لاوارث ہے اور ایک دوسرے شخص سے یہ طے کرتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں، اگر کوئی جنیات کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا۔ اس لاوارث کی وفات کے بعد اس کا مال مذکورہ شخص لے کر، بشرطے کہ وقتاً اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دوسرے اہل علم نے اس آیت کا ایک اور معنی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والذین عقدت ایمانکم سے مراد بیوی اور شوہر ہیں، اور اس کا عطف الاقربون پر ہے۔ معنی یہ ہے کہ مال باپ نے، قرابت داروں نے، اور جن کو تمہارا عہد پیمان آپس باندھ چکا ہے، یعنی شوہر یا بیوی، انہوں نے جو کچھ چھوڑا اور اس کے حقدار یعنی حصے دار ہم نے مقرر دیے ہیں، لہذا ان حقداروں کو ان کے حصے دے دو۔ گویا پیچھے آیت میں میراث میں تفصیل جو حصے بیان کیے گئے تھے، یہاں اجمالاً ان کی ادائیگی کی تاکید مزید کی گئی ہے۔ اس میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو بہنیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ایک وہ بھی ہے جو مردانہ قوت و دماغی صلاحیت ہے، جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ کسبی ہے، جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے، اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے، جنہیں اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ عورت کو معاشی جمیلوں سے دور رکھا ہے۔ عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن کریم یہ نص قطعی بالکل واضح ہے، جس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے۔ نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے وعظ و نصیحت کا نمبر ہے۔ دوسرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی علیحدگی ہے، جو سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے، لیکن یہ مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو، جیسا کہ جاہل لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی ہے۔ اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر راستہ تلاشی نہ کرو، یعنی مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو یا طلاق نہ دو۔ وہ طلاق بالکل آخری مرحلہ ہے، جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے، لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ذرہ اسی بات میں فوراً طلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، عورت کی بھی، اور بچے ہوں تو ان کی بھی۔ گھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے، اور اس کی بابت کہا کہ حکمین فیصلہ کرنے والے اگر مخلص ہوں گے تو یقیناً کی ساری اصلاح کامیاب ہوگی، تاہم ناکامی کی صورت میں حکمین کو تفریق بین زوجین یعنی طلاق کا اختیار ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم یا زوجین کے توکیل
بالفرقہ جدائی کے لیے وکیل بنانا کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور جمہور علماء کے بغیر اس اختیار کے قائل ہیں۔ تفسیر کے لیے ملاحظہ تفسیر فتح القدیر تفسیر ابن کثیر۔ نقصان ان جا رات کے